بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ کوئی بھی اچھا عمل اگر بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع کیا جائے تو کبھی بھی اپنی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہر ایسا عمل جس میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی فضل و کرم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف توجہ کے بغیر کسی عمل کو آپ شروع کریں گے تو وہ ضرور در ضرور ادھورا رہ جائے گا، اس کے اندر خلا رہ جائے گا، وہ اپنی حقیقت کو نہیں پہنچے گا۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنا ہر عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ شروع کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے اس اچھے عمل میں شامل کرتے ہوئے شروع کیجئے تاکہ آپ کو اس عمل کی حقیقت میسر آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ لوگ اس قرآن کریم کی تدبر اور تفکر کی اس پاک محفل میں، اس پاک کلاس میں شامل ہوتے ہیں تو یاد رکھیے کچھ ادب آداب انسان کے اندر ضرور ہونے چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ایک محفل میں ہوں، میں ایک کلاس میں ہوں، یہاں پہ میں ایک ایز اے شاگرد ہوں، ایک سیکھنے والا ہوں، اور یہاں پر کوئی سکھانے والا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہر چیز علم نہیں ہوتی۔ آج کے ہمارے پورے ٹاپک کا جو معاملہ ہے وہ اصل میں ہے یہی چیز تو ہم نے آج سیکھنی ہے، اور ہم نے آج آپ کو یہی چیز سکھانی ہے انشاءاللہ قرآن کریم کی روح سے۔ ہر چیز علم نہیں ہوتا، ادب بہت بڑی چیز ہے۔ ایک بزرگ تھے، مجھے اب ایگزیکٹلی ان کا نام بھول گیا، غالباً حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے یا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں انہوں نے غالباً 18 سال یا 20 سال کا عرصہ ہے، یا 8 سال یا 10 سال کا عرصہ ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی صحبت کے اگر 20 سال ہیں فار ایگزامپل، تو 20 سال میں نے ان سے 18 سال ادب اور خدمت کے معاملات یہ میں نے سیکھے، ان کا میں نے ادب کیا، ان کی خدمت کی اور معاملات۔ آخری 2 سال میں نے ان سے علم سیکھا۔ آپ فرماتے ہیں پھر آپ اپنی زندگی کے اندر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو برکت دی تو آپ نے فرمایا کہ کاش میں اپنی زندگی میں اس بات کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ یہ بات سمجھتا ہوں کہ کاش وہ 2 سال جو میں نے ان سے علم سیکھا، وہ 2 سال مزید میں ان سے ادب سیکھتا اور خدمت کے معاملات۔ تو ہم آج کے دور کے اندر عجیب و غریب لوگ ہیں، پتہ نہیں ادب تو ہم نے نہ جانے کہاں چھوڑ دیا۔ بہت بڑی چیز ہے ایک آپ کا جملہ، یہاں پر تو لوگ نہ جانے کتنی باتیں لا یعنی فرما دیتے ہیں، ایک جملہ آپ کو برکت سے محروم کر سکتا ہے۔ یہ کوئی اہم راستہ نہیں، یہ راہ طریقت ہے، یہ سارا معاملہ فیض سے ہے، برکت سے ہے، تار کے جڑنے سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کے جڑنے سے ہے۔ یہاں چیزیں جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے، یہاں نظروں سے ہی پلا دی جاتی ہے۔
یہاں محبت سے عطا کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے اندر ادب نہیں، آپ جو ہے وہ ایسے ہی منہ پھٹ ہیں، جیسے آپ کو یہ نہیں کہ آپ تھڑے پہ بیٹھے ہیں یا آپ ایک محفل میں بیٹھے ہیں، آپ نے کس وقت کیا بات کرنی ہے، کس وقت کیا بات نہیں کرنی۔ ابھی آپ کا کلاس، جیسے آپ فار ایگزامپل آپ سب ایک اسکول کے اندر ضرور پڑھے ہوں گے، آپ کلاسز کے اندر آپ نے علم حاصل کیا ہوگا، جب ایک کلاس کے اندر ٹیچر آ جاتا ہے تو پھر جو گفتگو ہوتی ہے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ ٹیچر کی ہی اجازت سے معاملات ہوتے ہیں، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ جیسے بالکل کلاس کے اندر آپ ہلا شیری مچا دیں۔ تو اس بات کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسی معاملے کے اوپر ہے کہ ادب کتنی بڑی چیز ہے اور علم کتنا بڑا حجاب ہے اور عقل کتنی بڑی حجاب ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ کاف آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 70 تک انشاءاللہ ہم اس خوبصورت قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھیں گے، جانیں گے اور اس کے اوپر تدبر کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس بات پر بے حد شکر گزار ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت کیا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہوئے۔ میں دعوت پیش کروں گا فرحین فاروقی صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمہ کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ جی ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ فرمانے والے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی کو کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچوں جہاں دو دریا ملتے ہیں، یا چلتے چلتے گزار دوں گا مدت دراز۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ پھر جب وہ دونوں پہنچے جہاں آپس میں دو دریا ملتے ہیں، دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو، تو بنا لیا اس نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی طرح۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا۔ بس جب وہاں سے آگے بڑھ گئے، آپ نے اپنے جوان ساتھی سے کہا، لے آؤ ہمارا صبح کا کھانا، بے شک ہمیں برداشت کرنی پڑی ہے اپنی سفر میں بڑی مشقت۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ اس ساتھی نے کہا، اے کلیم، آپ نے ملاحظہ فرمایا
جب ہم سکھانے کے لیے اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں بھول گیا مچھلی کو، اور نہیں فراموش کرائی مجھے وہ مچھلی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں، اور اس نے بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا میں۔ بڑے تعجب کی بات ہے۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهم قصصا، جس کی ہم جستجو کر رہے تھے، پس وہ دونوں لوٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، تو پایا انہوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے جسے ہم نے عطا فرمائی تھی رحمت اپنی جانب سے، اور ہم نے سکھایا تھا اسے اپنے پاس سے خاص علم۔ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، کہا اس بندے کو موسیٰ نے کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں بشرطے کہ آپ سکھائیں مجھے رشد و ہدایت کا خصوصی علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، اس بندے نے کہا اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ صبر کر بھی نہیں، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں اس بات پر جس کی آپ کو پوری طرح خبر نہیں۔ قال تجدني إن شاء الله صابرا ولا عاصي لك أمرا، آپ نے کہا آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا صبر کرنے والا، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے کسی حکم کی۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، اس بندے نے کہا اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے نہیں یہاں تک کہ میں آپ سے اس کا خود ذکر کروں۔ ماشاء اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ برکتیں دے، رحمتیں فرمائے، فضل فرمائے۔ جی آواز سب کو کلیئر آ رہی ہے؟ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہمیں دوبارہ سے یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاک کلام کو سن بھی رہے ہیں، ہم نے اس کا ترجمہ بھی سنا، اور اب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ان آیات مبارکہ کی حکمت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تمام فضل، یہ تمام کرم، یہ تمام رحمتیں کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے ہیں، یہ تمام علم کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، برکت اور فضل سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج کی ان خوبصورت آیات مبارکہ میں دوبارہ سے ایک بہت خوبصورت نقطہ دوبارہ سے بیان فرمایا ہے، جو میں نے آپ سے پیچھے بھی بیان کیا تھا، اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم نوجوان ساتھی کے ساتھ کو فرمایا کہ
میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچوں جہاں دو دریا ملتے ہیں، یا پھر چلتے چلتے گزار دوں گا مدت دراز۔ بہت ہی خوبصورت ترین معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ بہت خوبصورت واقعے کے ذریعہ سے بہت خوبصورت معاملے ہماری قلب و اذہان پر کھولنے لگا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے اپنے کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت تعریف کے ساتھ آپ کی ذات کا ترہ بلند کرتے ہوئے کہ آپ حضور یاد کیجئے۔ اب کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تمام معاملے پر، اس تمام واقعے پر بھی شاہد ہیں، آپ اس معاملے کا بھی مشاہدہ فرما چکے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی مثال آپ کے ذریعہ سے ہم تک پہنچا رہا ہے کہ اے محبوب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو واقعہ آپ نے مشاہدہ فرمایا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا، تو وہ واقعہ ان کو بتائیے، ان سننے والوں کو، ان سالکین کو، اپنے ان شاگردوں کو، اور اس واقعے سے حقیقتیں ان کے قلوب و اذہان کے اوپر واضح کیجیے۔ یاد کیجئے کہ جب کہا موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی کو، یہ آپ کے بھانجا تھے جو آپ کے ساتھ ہی اکثر رہتے تھے، آپ کے ساتھی تھے نوجوان، کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچوں جہاں دو دریا ملتے ہیں، یا چلتے چلتے گزار دوں گا مدت دراز۔ جی بالکل، یشوع بن نون علیہ السلام جو ہے، اصل میں یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا، ہم اس کی حقیقت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کو فرعون کی قوم سے نجات ملی، اور دوبارہ سے مصر کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کو حکومت عنایت فرمائی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ ہماری نعمتوں کا ذکر کیجئے اپنی قوم کے سامنے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعظ کے ذریعہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا خوبصورت ترین وعظ اپنی ساری جو امت تھی اس کو اکٹھا کر کے آپ نے وعظ فرمایا۔ وہ وعظ اس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں اثر انگیزی ڈالی، اور آپ کے الفاظ میں اس قدر نور تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم جو وعظ کو سن رہی تھی، وہ ساری ہی اس وعظ کے اثر سے رونے لگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور وارفتگی کے اندر ان کے اوپر کیفیات طاری ہو گئیں، بہت زیادہ ان کے وجود جو ہے اللہ کی محبت کے اندر وارفتہ ہو گئے، بہت زیادہ کیفیات، رونے کی کیفیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور معافی، توبہ، اس طرح کے بہت زیادہ معاملات اس پورے مجمع پہ طاری ہو گئے۔ تو اسی اثناء کے اندر جو بنی اسرائیل کے جو علماء تھے، ان علماء نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا، یہ عرض کیا کہ حضور، آپ اس وقت اس کائنات میں آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہوگا؟ اس وقت سب سے بڑے عالم اس کائنات میں کون ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ نے اتنا خوبصورت وہ وعظ فرمایا تھا، اور
پوری امت آپ کی جو تھی اس قدر وہ کیفیات تھی، معاملات تھی، تو آپ نے جواباً یہ فرمایا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں اس وقت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پہ فضل فرمایا ہوا ہے۔ تو جیسے ہی آپ نے یہ لفظ میں کہا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محبوبانہ عطاب کی صورت میں، ایک جیسے محبوب کو، یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، ایک محبوبی صفت ہوتی ہے محبوبوں کے درمیان، جیسے گفتگو ہوتی ہے، ایک محبوبانہ عطاب ہوتا ہے۔ تو اس انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جی تو آپ نے غلط بات کہی ہے کہ اس وقت آپ ہی سب سے بڑے عالم ہیں۔ ہم نے تو آپ، ایک ہمارا بندہ اور بھی ہے جس کو ہم نے آپ سے بھی زیادہ علم و معرفت اور اس کے اوپر بڑے خاص علوم ہم نے عیاں فرمائے ہوئے ہیں۔ کیونکہ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، علم ظاہر، علم شریعت، علم باطن آپ کی ذات کے اندر بھی بے شمار انداز میں عیاں ہے۔ آپ کو فوراً سے، اب دیکھیں یہ ہے اللہ والوں کی صفت، جیسے ہی غلطی ہوئی، جیسے ہی اللہ کے نبی کے معاملات ہیں، لیکن جیسے ہی ایک معاملے سے تھوڑا سا معاملہ ادھر ادھر ہوا تو فوراً رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کیا اور فرمایا، مالک اگر تیرا اتنا ہی کرم یافتہ بندہ جس پر تو نے اتنا فضل فرمایا ہے، تو میں چاہوں گا کہ میں بھی اس شخص سے ملاقات کروں، میں بھی اس شخص سے علم سیکھوں، میں بھی اس شخص کے پاس جاؤں، اس کا دیدار کروں۔ تو مالک میرے اوپر کرم فرما اور مجھے اس کا پتہ دے کہ وہ شخص مجھے کہاں ملے گا، اس شخص کو کس جگہ میں ڈھونڈوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں ہم نے اس کو اس زمین پر ایک جگہ پہ آباد کیا ہے، وہ جگہ آپ کو ملیں گے۔ ہم آپ کو وہ ایگزیکٹ جگہ تو نہیں، ہم آپ کو نشانی دیتے ہیں، اس نشانی پہ چلیے تو آپ اس تک پہنچیں گے۔ کیا نشانی ہے؟ وہ جگہ ہوگی وہاں جہاں پر دو دریا ملتے ہیں، وہ جگہ ہوگی جہاں پر دو دریا ملتے ہیں، اور آپ جب وہاں پہ پہنچیں گے تو آپ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جائیے گا، مچھلی وہاں پر جائے گی جیسے ہی اس دو دریاؤں کے پاس تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ تو یہ نشانی بتائی۔ اب میں کیا خوبصورت کمال کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اتنا پیارا ایک نکتہ کھولا ہے، آپ جس کو سنیں گے تو آپ کہیں گے واہ کیا بات ہے، کس قدر۔ اب یہ ہے راہ حق کے اوپر چلنے والے کے اندر، اس نے اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرنا ہے۔ کون سی صفت؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی کو کہا، کیا کہا؟ چلتا رہوں گا، چلتا رہوں گا، استقامت کے ساتھ چلتا رہوں گا، یہاں تک کہ پہنچوں جہاں دو دریا ملتے ہیں۔ استقامت سے چلتا رہوں گا کہ اپنی منزل اور مقصد کو پا لوں۔ اگلی بات بڑی پیاری ہے، یا اب اس یا کے اوپر غور کیجئے گا، چلتے چلتے گزار دوں گا مدت دراز، کہ چاہے مجھے جتنا بھی وقت لگ جائے، اب میں اپنی اس منزل کو پا کے رہوں گا، میں اپنے اس راستے سے، اپنے اس سفر سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ ہے سالک کے اندر کی وہ پہلی صفت جو اس نے اپنے اندر پیدا کرنی ہوتی ہے اس سفر کے اوپر آنے کے بعد، کہ اس نے استقامت کو اپنانا ہوتا ہے اور کبھی بھی راستے کو چھوڑنا نہیں ہوتا۔ چل سکتا ہے تو چلے، بلکہ دوڑ سکتا ہے تو دوڑے، دوڑ نہیں سکتا تو چلے،
چل نہیں سکتا تو رینگ بھی نہیں سکتا تو راستے پہ پڑا ضرور رہے، راستے سے ہٹے نہیں۔ یہ ہے اس راستے کے اندر چلنے والے شخص کی پہلی صفت۔ یہ نا اس قدر خوبصورت، اب آپ جب یہ چیزیں سنتے جائیں گے تو آپ کو پھر اس کی حقیقت میں انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کھولتا چلا جاؤں گا۔ پھر جب وہ دونوں پہنچے، اچھا اب جس کی استقامت کامل ہوتی ہے، جو استقامت کو اپنا ہتھیار بناتا ہے، پھر جب وہ دونوں پہنچے جہاں آپس میں دو دریا ملتے ہیں، دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو، تو بنا لیا اس نے راستہ دریا میں ایک سرنگ کی طرح۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو استقامت والا ہے نا، وہ پہنچتا ضرور ہے دریا تک۔ ہاں ہو سکتا ہے بھول کے معاملات ہو گئے، وہ مچھلی کو جب اس نے اس دریا میں راستہ بنا لیا، جب وہ زندہ ہوئی، یہ خاص نشانی تھی۔ ابھی ہم اس کو ذرا مزید جب اس کی گہرائی میں اتریں گے پھر آپ کو سارے معاملات سمجھ آئیں گے کہ اصل میں یہ مثال، ابھی آپ کائنات صغیر کی مثال سن رہے ہیں، ایک مثال کی صورت میں آپ کے سامنے چیز بیان کی جا رہی ہے۔ جب ہم ان آیات مبارکہ کے باطن میں اتریں گے پھر آپ کو ایک ایک نقطہ انشاءاللہ کرسٹل کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو سمجھ دے انشاءاللہ۔ پس جب وہاں سے آگے بڑھ گئے تو آپ نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ ہمارا صبح کا کھانا بے شک لے آؤ، بے شک ہمیں برداشت کرنی پڑی ہے اپنے سفر میں بڑی مشقت۔ اب ایک بڑا اہم معاملہ کہ جہاں منزل ہے نا، جہاں منزل التصوف و حریت، انسان کی جو منزل ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اس پر جب سالک چلتا ہے تو اس کی ذات میں کبھی بھی تھکاوٹ نہیں آتی۔ وہ جب صحیح انداز میں اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، جب وہ صحیح انداز میں، جیسے ہی وہ معاملات میں سے آگے بڑھے گا، اسی لیے میں نے جیسے آپ کے سامنے کل ایک نقطہ بیان کیا تھا، جلال، جمال اور کمال، یہ نقطہ آپ کے سامنے میں نے کھولنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی مقصدیت ہی یہی تھی، کیونکہ آج کا ہمارا سبق ہی یہی ہے، جلال جمال کے درمیان مقام کمال۔ آپ جب بھی بہت زیادہ جمالیت کی طرف بڑھیں گے یا بہت زیادہ جلالیت کی طرف بڑھیں گے، جب بھی اپنی منزل سے آگے نکلیں گے، جب بھی اپنے معاملات سے آگے بڑھیں گے، تو آپ کی ذات کے اوپر، آپ کے اوپر ایک تھکاوٹ کا معاملہ ہوگا، آپ اس چیز سے فیڈ اپ ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ اس معاملات میں وہ چیز آپ کی برداشت سے آگے کے معاملات میں جانا شروع ہو جائے گی۔ آپ کو اب لگے گا آپ کے اوپر ایک اضطرابی کیفیت آ جائے گی۔ سیم ایسے ہی آپ کا جو قلب ہے، یہ قلب انسان کو بارہا الارم کرتا ہے، جب بھی انسان اپنے معاملات سے تجاوز کرتا ہے، جب بھی وہ، جیسے کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد کیجئے جو میں نے آپ کو بالکل سٹارٹنگ لیکچر کے اندر بتائی تھی، کہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو بات تمہارے دل میں کھٹکے، جو بات کی تعریف کیجیے حضور گناہ کیا، آپ نے فرمایا وہ بات جو تمہارے دل میں کھٹکے۔ جب بھی انسان اپنی منزل سے کسی بھی لحاظ سے تجاوز کے معاملات میں آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رول ہے کہ وہ چیز اسے تھکاتی ہے، اس کے قلب کے اوپر اضطراب کی سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اچھا چلیں اب میں آپ کو یہاں سے، اچھا آگے بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں
تو اس ساتھی نے کہا کہ اے کلیم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جب ہم سستانے کے لیے اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں بھول گیا تھا مچھلی کو، اور نہیں فراموش کرائی مجھ سے مچھلی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں۔ اس نے بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا میں، بڑے تعجب کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا یہی تو ہے وہ مقام جس کی ہم جستجو کر رہے تھے، تو پاس وہ دونوں لوٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے۔ اچھا، اب ہم ذرا تھوڑا سا اس معاملے کو کھولتے ہیں، اس معاملے کی طرف ہم ذرا اس کی حقیقت میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں جو اس کے معاملات سمجھ آئیں۔ اب ایک چیز سمجھیے گا، ایک چیز کو آپ نے جاننا ہے، یہاں پر یہ جو کائنات کبیر کے اندر سے مثال دی گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کبیر کے اندر سے آپ کو مثال دے کر ایک حقیقت آپ کے اوپر آشکار کرنا چاہیے، ایک آپ کو حجاب کے متعلق اللہ دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم کیونکہ سورہ کاف کے اندر ہم ایک بہت اہم پوائنٹس کے ساتھ آگے بڑھتے آ رہے ہیں۔ ہم نے ایک چیز کو سمجھا تھا کہ یہ ایمان کے معاملات تھے، جو ایمان انسان کا ہے، انسان کی قلبی کیفیات کے معاملات ہیں۔ مجھے جسٹ 1 سیکنڈ دیجیے گا، 1 منٹ دیجیے گا مجھے۔ دروازہ بند کرنا میرا نمبر ڈسٹرب نہیں کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ سب تک؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ماشاء اللہ۔ تو جیسا میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم نے سورہ کہف کے بہت ہی خوبصورت مضمون کو شروع سے ہی سمجھنا شروع کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اپنی ذات کے ساتھ تعلق کے انتہائی مقام سے اس خوبصورت کلام کو شروع کیا تھا، اور پھر اس کے طریقہ کار کے اوپر بات کی گئی، بار بار انسان کے قلبی معاملات کو، انسان کو اس کے اندر کی تبدیلیوں سے، دوئی کے ختم کرنے سے بات کی گئی، پھر اس کا طریقہ کار بھی بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد اس راستے کے اتار چڑھاؤ اور پھر اس راستے کے حجابات یہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم بہت سارے پیچھے ان حجابات کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں۔ آج جو حجاب اللہ سبحانہ تعالی ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے وہ ہے حجاب علم۔ انسان جب 2-4 لفظ سیکھ جاتا ہے تو زیادہ تر تو اپنے سکھانے والوں کے سامنے ہی بڑائی کرتا ہے، تو اسی انداز میں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو، یہ جو علم ہے، یہ جو سکھایا جا رہا ہے تجھے، یہ تجھے فہم دیا جا رہا ہے، یہ تبھی اعلیٰ ترین معاملات میں رہے گا جب تیری قلبی کیفیت درست ہوگی۔ دیکھیں نا، اللہ سبحانہ تعالی بارش کی صورت میں جو اپنا خوبصورت کرم اس کائنات پہ اتارتا ہے،
یہی بارش کے قطرے خوبصورت زمین کے اوپر نرم و گداز زمین پہ گرتے ہیں تو وہاں سے خوبصورت پتے، خوبصورت پھول، خوبصورت درخت اگتے ہیں۔ کسی سپی کے منہ میں اترتے ہیں تو وہاں سے یہ موتی کی صورت میں برآمد ہوتے ہیں۔ لیکن یہی قطرے، یہی خوبصورت اللہ کا نور جب کسی گندی نالی کے اندر گرتا ہے تو وہ مزید گندگی پھیلتی ہے، مزید کیچڑ بنتا ہے، مزید بدبو کا باعث ہوتا ہے۔ تو انسان، اسی لیے بزرگ تو کہتے ہیں کہ کسی ایسے انسان کے سامنے علم کی بات ہی نہ کی جائے جو اس چیز کو ایبزارو کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، پہلے اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا کی جائے، اسے مانجھا جائے۔ لیکن آج کا دور اس طرح سے نہ وہ طالب نہ وہ معاملات، تو بھرکیف ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا سے کوشش کرنی ہے، ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، کوئی تو ہوگا جس کے لیے یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ علم بذات خود بہت بڑا حجاب ہے اگر اس علم کو صحیح انداز میں استعمال نہ کیا جائے، اس کو اس ٹرینڈ معاملے کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے، اور جس قلب و شعور کے اندر یہ اتارا جا رہا ہے علم، اور وہ قلب و شعور اگر پاک نہیں تو یہ علم بجائے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت تک لے جائے، یہ بہت بڑا حجاب بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہاں پر جیسے کائنات صغیر کی بات کی گئی اس دنیا اور ان معاملات کی، تو اب ذرا کائنات کبیر میں اتریے، اپنی ذات کے اندر اتریے، اپنے وجود کے اندر مشاہدہ کیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری مثال آپ کے وجود میں رکھی ہے۔ اب موسیٰ، آپ کے وجود کے اندر وہ علم شریعت، علم ظاہر کا غلبہ ہے جو کہ انسان کو جلالیت کے ساتھ، انسان کے شعور و وجدان کے اندر پیوست ہوتا ہے، وہ ہے علم شریعت، اور آپ اس کو موسیٰ سے تعبیر کر لیجئے۔ اور یہی اکثر یہی علم جو ہے، جو جلالیت اور جو علم کا علم ہے، جس کے اندر انسان بہت کچھ جانتا ہوتا ہے، یہی علم بعض اوقات انسان کے معاملات خراب کرتا ہے۔ انسان دوسروں پر فتوے لگاتا ہے، دوسروں کو اپنے سے نیچا دکھاتا ہے، دوسروں کے ساتھ نہ جانے کیا کچھ اسی علم ظاہر کی بنیاد کے اوپر وہ تفرقہ کر جاتا ہے، اور اسی ظاہر کی بنیاد پر وہ خود کو بہتر محسوس کرتا ہے اور خود کو بڑا ظاہر کرتا ہے، اور عجیب و غریب معاملات کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اس میں جو اس کا ساتھی ہے، اس سفر کے اندر، اس قلب و شعور کے اندر جو اس کا جو ساتھی ہے، نوجوان ساتھی، وہ انسان کا نفس ہے۔ نفس جو انسان کا، اور یہ نفس امارہ نہیں بلکہ یہ نفس لوامہ ملہمہ کے معاملات کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے اندر جو سفر ہے وہ سفر سلوک ہے، اور اس کے اندر جو دو دریاؤں کا تذکرہ ہے، وہ دو دریاؤں کا جو معاملہ ہے، وہ ایک دریا علم شریعت کا دریا ہے، وہ علم شریعت، علم ظاہر کا دریا ہے، اور دوسرا دریا علم معرفت کا دریا ہے۔ اور انسان کی منزل ان دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ہے۔ اور اس میں خضر جو ہیں، اس میں جو خضر ہیں وہ آپ کی روح ہے، وہ آپ کی روح ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسرار و مشاہدات کے ساتھ مزین ہے۔ اور اس میں جو مچھلی ہے وہ انسان کا قلب ہے، اور یہ قلب ثقیل نہیں، ثقالت والا قلب نہیں، بلکہ یہ قلب شہید ہے، یہ قلب شہید ہے۔ یہ ابھی اس کی ٹریننگ ہے،
جس کا سفر ہے، اصل میں یہ قلب ثقیل سے قلب سلیم کے معاملات ہیں کہ انسان، اب میں آپ کے سامنے ذرا تھوڑا سا اس کو دوبارہ سے، آپ اس کو کوئی ایک شخص اب لکھتا جائے تاکہ یہ نا ایک چارٹ سا بن جائے. موسیٰ، عقل و شعور اور علم شریعت کی غالبیت. موسیٰ. خضر، روح کے اسرار و مشاہدات. مچھلی، انسان کا قلب. نوجوان ساتھی، انسان کا نفس جو زیر تربیت ہے. سفر، سلوک اور دو دریاؤں کا سنگم، جہاں دو دریا مل رہے ہیں وہ دو دریا علم معرفت اور علم شریعت. یہاں پر یہ اب ہم اس تمام پیرامیٹر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں یہ کیا معاملہ ہے. اصل میں انسان کے اندر بھی یہی معاملات چل رہے ہوتے ہیں کہ انسان کا عقل و شعور اور علم شریعت کی جو غالبیت ہے، وہ انسان اگر وہ صرف اسی معاملے تک محدود ہے. اب اچھا یہ کیا ہے علم شریعت؟ اور یہ انسان کو پتہ سب کچھ ہے، انسان کے پاس علم بھی سب چیز کا آ گیا. وہ کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جانتا ہے، راستے کو جانتا ہے، سارا علم اس کے پاس علم ہے، علم کی غالبیت ہے. لیکن اس غالبیت کے پیچھے نیت اور حکمت کے معاملات ابھی اس تک اس طرح سے ظاہر نہیں. ابھی تک وہ ان معاملات کی حقیقت کو نہیں جانتا، ابھی تک اس کی ذات کے اندر وہ معاملات کی حقیقت ظاہر نہیں ہوئی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملات کی طرف اس کو لے کے جائے. اور روح، وہ سیدنا خضر علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ روح سراپا عشق و ادب ہے. روح ادب ہے اور اس کا مقام مقام عشق ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسرار و تجلیات کے ساتھ چلتی ہے. اب اصل میں جو ایک حقیقت سمجھانی ہمیں مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر علم شریعت اور علم معرفت ملتے ہیں، جہاں پر علم بھی ہو اور علم کے پیچھے نیت اور حکمت اور اس کا باطن بھی آیا ہو، جہاں پر یہ دونوں چیزیں مل جائیں کہ آپ ایک عمل کر رہے ہیں اور اس عمل کے پیچھے نیت بھی آپ کی اللہ ہے، کامل اللہ کی ذات ہے، جہاں پر یہ دونوں معاملات ملتے ہیں، وہ والا مقام وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے. اور جو مچھلی ہے وہ انسان کا قلب ہے. یہ قلب پہلے اس مردہ حالت کے اندر ہوتا ہے، اس قلب کے اندر ابھی اسرار و رموز اور علم لدنی کے معاملات ابھی نہیں کھلے ہوتے. جب یہ قلب اس مقام کو پہنچتا ہے تو وہاں پر جو دریا پانی، آپ کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، جو پانی ہے اس کا معاملہ ہی حیات ہے، تو وہاں پر اس قلب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ فضل و رحمت جب مل جاتا ہے تو اس کے قلب کے اندر سے حقیقتیں عیاں ہو جاتی ہیں. اور یاد رکھیے کہ اس میں جو اس کا ساتھی ہوتا ہے، چاہے وہ قلب و شعور ہے، چاہے وہ انسان کی روح ہے، اس میں جو چیز جو ساتھی ساتھ انسان کے چلتا ہے وہ انسان کا نفس ہے. وہ نفس ٹرین ہوتا ہے نفس امارہ سے لوامہ، ملہمہ، مطمئنہ، راضیہ، مرضیہ، کاملہ. تو یہ ایک پراپر ایک راستے کے اوپر پھر جب چلتے ہیں، جب یہ استقامت کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، قلب و شعور اور انسان کا نفس روح کی تلاش میں، حقیقت کی تلاش میں استقامت کے ساتھ راستے پہ چلتے رہتے ہیں، تو ضرور در ضرور پھر کیا ہوتا ہے، تو پایا انہوں نے، آیت نمبر
65 کیا خوبصورت. تو پایا انہوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے جسے ہم نے عطا فرمائی تھی رحمت اپنی جانب سے، اور ہم نے سکھایا تھا اسے اپنے پاس سے خاص علم. تو اب یہ ایک راستے پہ چلے، موسیٰ کا نفس علم شریعت و طریقت کے معاملات کو پانے کے لیے وہ چلے، راستہ طے کر رہے ہیں، مچھلی ان کے پاس ہے، قلب ان کے پاس ہے، وہ راستے پہ چل رہے ہیں. جیسے ہی وہ راستے پہ چلے قلب تو زندہ ہوا. قلب، اچھا اب یہاں پر ایک اور بڑا خوبصورت معاملہ ہے. جب قلب زندہ ہوا نا، قلب جب وہ مچھلی زندہ ہو کر وہ پانی میں چلی گئی، نفس نے مشاہدہ کر لیا تھا، اس کا نفس نے مشاہدہ کر لیا تھا، لیکن ابھی تک قلب و شعور کو نہیں پتا چلا تھا. نفس نے جب اس کا مشاہدہ کیا تو وہ مشاہدے میں اتنا غرق ہوا، اس قدر وہ غرق ہوا اس مشاہدہ میں کہ وہ اپنے قلب و شعور کو سمجھا ہی نہیں سکا کہ یہ میں کس معاملے کو میں نے پا لیا تھا. بعض اوقات انسان کے نفس کے اوپر ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں کھلتی ہیں کہ بعض اوقات وہ ان چیزوں کو سمجھا ہی نہیں پاتا، اور وہ اپنے قلب و شعور کو سمجھا ہی نہیں پایا کہ میں کن معاملات کے، میرے قلب کی کیا حالت ہوئی ہے، کیا معاملات سے گزرا ہوں. اور پھر وہ اسی کے ساتھ مزید آگے بڑھا. جب وہ اپنے سفر سے، اپنے مقام سے ہٹا تو پھر احساس ہوا تھکن کا، احساس ہوا کہ یہ تو کچھ معاملہ ٹھیک نہیں. تو پھر قلب کی طرف متوجہ ہوئے، دوبارہ سے عقل و شعور قلب کی طرف متوجہ ہوئے تو نفس نے سمجھایا کہ ہاں ایک مقام پر تو میں نے یہ فلاں کی صحبت میں تو میں نے یہ معاملہ پا لیا تھا، فلاں استاد کی رحمت اور فضل سے جہاں پر علم و جو علم دو دریا مل رہے تھے وہاں یہ معاملہ پا لیا. تو پھر وہ پلٹے اور اپنی منزل کی طرف لوٹتے، وہ نشان دیکھتے ہوئے کہ کہاں سے مجھے یہ حقیقت میسر ہوئی تھی. تو پھر وہاں جا کر انہوں نے اس بندے کو پا لیا، انہوں نے روح کو پا لیا، انہوں نے روح کی حقیقت کو پا لیا. ان کے اوپر اسرار و رموز کھل گئے. مچھلی وہاں پر زندہ ہو چکی، قلب وہاں پر زندہ ہو گیا. قلب کے اندر سارے مشاہدات، علم لدنی اور علم حقیقی کھل گیا. اب یہ وہی مقام تھا جہاں پر تو ہر انسان کو اپنے اندر سے اپنا ہی خضر تلاش کرنا ہوتا ہے، اپنے اندر سے اپنا ہی خضر تلاش کرنا ہوتا ہے کہ وہ خضر اسے ملے اور وہ اس کو جو ہے اس کی پہچان کرے. اور یہ خضر ایک انسان کی اپنی روح ہوتی ہے، اور ساتھ میں اس روح کو بیدار کرنے کے لیے اس کو جو تقویت دیتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی رہنما ہوتا ہے جو اس کو اس مقام پر اس کی روح کی پہچان کراتا ہے. اب آپ آگے سمجھیے، اب آپ کو اس حقیقت کے معاملات امید ہے سمجھ آئے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر حکمت کھولی ہوگی کہ اب انہوں نے پا لیا. تو کہا اس بندے کو موسیٰ نے کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، بشرطے کہ آپ سکھائیں مجھے رشد و ہدایت کا خصوصی علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے. اب وہ عقل و شعور کا علم تو رکھتے تھے، عقل و شعور کا علم تو انسان کے وجود کے اندر ہے اس کے وجود کے اندر ایسا علم جو اس کو ظاہراً تو بہت ساری چیزیں انڈرسٹینڈنگ ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی سکھایا جائے وہ علم جو اللہ نے، جس وجہ سے اللہ نے مجھے کہا کہ میرا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے خاص علم دیا ہے. تو اب میں وہ خاص علم سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے، میں آپ سے وہ خاص علم سیکھنے کا متلاشی ہوں. میں اپنے وجود کے اندر، دیکھیں جیسے میں نے آپ سے وہ دروس کا، آپ تھوڑا سا ان دروس کو یاد کیجئے. میں نے آپ کو ایک چیز عرض کی تھی کہ علم کے بھی 3 درجات ہوتے ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. علم الیقین یہی علم ہوتا ہے جس میں الفاظ کی صورت میں، توجہات کی صورت میں آپ کے قلب و باطن، آپ کے شعور تک آپ کو کوئی نہ کوئی استاد رہنما ایک علم سکھا دیتا ہے، آپ کو ایک علم
سکھا دیا جاتا ہے، اور یہ آپ کی روح کا ساتھی ہوتا ہے، وہ آپ کی روح کا ہی ساتھی ہوتا ہے، وہ آپ کا ایک بہت ہی خوبصورت ترین الست کا ساتھی ہوتا ہے، وہ اسی گروہ میں ہوتے ہیں، آپ اسی کے ساتھ آپ کا ایک یارانہ ہوتا ہے، اور وہ آپ کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو وہ علم علم الیقین کے معاملات تک لے جاتا ہے، کہ آپ کو علمی حد تک ایک راستے کا پتہ چل جائے، ایک حقیقت کا پتہ چل جائے۔ پھر آپ اپنے علم کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، تو اس عمل کی صورت میں کچھ آپ کو مشاہدات ہوتے ہیں، کچھ چیزیں آپ جانتے ہیں، کچھ کیفیات میں سے گزرتے ہیں۔ اب آپ اپنے اخلاص کے ساتھ جب اپنے اس علم اور یقین کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو جن مشاہدات اور جن چیزوں سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں، ابھی وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ پر جب عیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو آپ عین الیقین کے اندر آ جاتے ہیں، کہ آپ نے اب خود ان چیزوں کو محسوس کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ حق الیقین کا ہے، جس حق الیقین کے اندر وہ چیزیں کامل طور پر آپ کی ذات کے اوپر کھول دی جاتی ہیں، جب اس چیز کا حقیقی علم اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے قلب و روح پر اتار دیتا ہے، یا آپ کو عالم رویا، یا آپ کو اسی عالم ناسوت میں، یا آپ کو وجدانی کیفیت میں، یا کسی بھی عالم میں اس چیز کی حقیقت کا مشاہدہ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ حق الیقین تک پہنچ جاتے ہیں، اور آپ اس چیز کو بالکل عین بعین مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اب یہ حق الیقین عین الیقین تک ہی معاملہ ہو جائے تو بہت بڑی انسان کے لیے کامیابی ہوتی ہے۔ تو اب یہی اصل میں آپ جو سیدنا اب یہاں پر یہ جو مثال دی جا رہی ہے، یہ اصل میں علم الیقین سے عین الیقین اور حق الیقین کے سفر کے معاملات ہیں، یہی چیز سمجھائی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ جو مثال دی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام خود اللہ کے نبی ہیں، تو نبی کا درجہ تو کس قدر اعلیٰ بلند ہے۔ آپ کے جو ساتھی تھے، وہ جو مچھلی کا معاملہ بھول گئے تھے نا، وہ جو ظاہراً میں وہ جو مچھلی چلی گئی پانی کے اندر زندہ ہو کے، وہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس مشاہدے میں غرق ہوئے، اور اس چیز کو بتانا بھول گئے، جنہوں نے بعد میں حالانکہ اس کو کہا کہ یہ شیطان کی طرف سے تھا، وہ انہوں نے اپنی کسر نفسی کی تھی، انہوں نے اپنے نفس کے معاملات کے اوپر کہ میرا نفس اس میں کہیں کوئی ایسے معاملات میں نہ چلا جائے، جیسے اللہ والے کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے پیسہ، وہ بہت زیادہ اپنی کسر نفسی کرتے نظر آتے ہیں، تو کسر نفسی کی گئی۔ آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہ کر اس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مشاہدات کا علم لے چکے تھے، کہ وہ چیز اس قدر جو ہے نا، وہ آپ اس سے بھی بڑے بڑے معاملات ان پہ کھل چکے تھے، تو اس وجہ سے وہ بھول گئے آپ کو بتانا۔ اب یہ جو سارا واقعہ ہے، کیونکہ چاہے نبی ہے نا آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اب موسیٰ علیہ السلام ہے نبی، لیکن اللہ کی ذات آپ کی بھی تربیت کر رہی ہے۔ آپ نے وہ جو ایک معاملہ کیا کہ میں ہوں سب سے بڑا عالم، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی تربیت کر رہے ہیں، اور آپ کی اس تربیت میں اصل میں رہتی دنیا تک آنے والے ہر انسان کے لیے حکمت اور مثالیں ہیں، اور ان کے لیے راستہ ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی، اللہ نے اب ان مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا۔ تو آپ نے کیا کہا کہ مجھے بھی اب میں نے بھی وہ علم سیکھنا ہے، جس کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ایسا بھی ہے موسیٰ، جس کو ہم نے آپ سے بھی زیادہ علم اور آپ سے بھی زیادہ اسرار و رموز سے مزین کیا ہوا ہے، اس کے اوپر اس کے قلب پہ ہم نے ایسے ایسے معاملات کھولے ہوئے ہیں جو آپ پہ بھی نہیں کھولے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام تو کیا کہا، اس بندے نے کہا اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اب اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کو سیدنا خضر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ حضور آپ جو مجھ سے علم سیکھنا چاہ رہے ہیں نا،
اس علم کو سیکھنے کے لیے انسان کی ذات میں بہت زیادہ صبر ہونا چاہیے. یہ صبر اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی جو چیز میرے قلب کے اوپر آشکار کر رہا ہے کہ ابھی آپ میرے علم کے اوپر جو چیز آپ کے ابھی علم میں نہیں آئی، ابھی آپ اس چیز کی حکمت سے آشنا نہیں، آپ اس پر صبر نہیں کر سکتے. اس بندے نے کیا کہا، اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کہ آپ جو مجھ سے علم سیکھنا چاہتے ہیں آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں اس بات پر جس کی آپ کو پوری طرح خبر نہیں. اب آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ دیکھیں ہر انسان وہ انسان اس بات پر اعتراض کرتا ہے جس بات کی حکمت اس کو پتہ نہیں ہوتی. ہم نا ہر انسان کے ساتھ، ہر دوسرے انسان کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسے کہ یہ بات ہے تو یہ بات ایسے نہیں. ہر بندے کو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چیز بڑی ہی خوبصورتی سے قرآن کریم کی صورت میں آپ کے اور میرے سامنے کھول دی ہے کہ کوئی بھی شخص اس چیز پر صبر نہیں کر سکتا کہ جس کی اس کو خبر نہیں. اب وہ جس چیز کو نہیں جانتا وہ کیسے اس پہ صبر کرے گا؟ اس کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں. اگر آپ کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہے دوسرے کو نہیں تو وہ صبر نہیں کرے گا. اب صبر آپ نے کرنا ہے. اب اس علم نہ ہونے کے اوپر کس نے صبر کرنا ہے؟ وہ صبر آپ نے کرنا ہے. تو پھر وہی بات، یہ کسی نے پوچھا کہ علم الیقین، عین الیقین اور حق جی علم الیقین یہ ہے جیسے ابھی بیان کیا گیا کہ ایک چیز آپ الفاظ کی صورت میں آپ ایک علم حاصل کر لیتے ہیں. جیسے آپ کو کوئی شخص طریقت کی آپ ایک کتاب پڑھیں اور کتاب میں آپ راہ طریقت کے پورے معاملات کو آپ پڑھتے چلے جائیں، یہ علم الیقین ہے کہ آپ کو علم کی حد تک ایک چیز کی سمجھ آ گئی کہ یہ راستہ ایسے ہے. جب آپ اس چیز کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، اس راستے پہ چلیں گے اور اس کے اتار چڑھاؤ کے اندر آئیں گے تو جو چیزیں آپ کچھ محسوسات کرنا شروع کر دیں گے، اس چیزوں کو جو چیزیں آپ نے علم الیقین میں سیکھی تھی تو وہ چیزوں کو آپ محسوس کرنا شروع کر دیں گے. تو جو محسوس کریں گے وہ آپ کا عین الیقین ہوگا، اور پھر عین الیقین سے حق الیقین کا درجہ آپ اس وقت جب آپ اس چیز کی حقیقت کو پا لیں گے، جب آپ اس پر عمل کرتے 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 اس قدر اس کے اندر جو ہے نا وہ راسخ العلم ہو جائیں گے، آپ کا علم عمل ایک خاص درجے پر آ جائے گا جہاں پر آپ کا علم شریعت اور معرفت آپس کے اندر ایک سنکرونائزڈ وے میں آ جائے گا. تو آپ کے اوپر جب حقیقت آشکار ہو جائے گی تو پھر آپ حق الیقین کے درجے میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ آپ کا یہ 3 میں نے پھر دوبارہ سے بیان کر دیے ہیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب کیا فرمایا جب آپ نے یہ چیز کہی کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، اور آپ صبر کریں گے بھی کیسے جب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان حکمتوں سے ابھی آپ کے اوپر وہ حکمتیں کھولی نہیں، تو آپ نے کہا کہ آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا. پھر آپ نے بھی بڑی خوبصورت، دیکھیں آپ اللہ کے نبی ہیں نا، آپ بھی حکمت بھری باتیں فرما رہے ہیں اور ہمارے لیے وہ خوبصورت ترین نکات کو کھول رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا، میں نہیں نافرمانی کروں گا آپ کے کسی حکم کی. آپ فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے ساتھ لے کے چلیں، میں یہ علم حاصل کرنے کا متلاشی ہوں، مجھے یہ علم سیکھنا ہے، یہ علم جاننا ہے. تو آپ مجھے نہیں جو ہے وہ ایسا پائیں گے کہ میں صبر نہ کروں یا میں آپ کی نافرمانی کروں، میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا، جیسے ہم بھی اکثر اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے یہی ان چیزوں کا اظہار کرتے ہیں. تو اس بندے نے کہا، سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھیے گا نہیں یہاں تک کہ میں آپ سے اس کا خود ذکر کروں. اب یہ طریقت اور تصوف کے نکات میں سے سب سے خوبصورت ترین نقطہ ہے.
یہ جو نقطہ ہے یہ سب سے خوبصورت ترین نقطہ ہے۔ یہ نقطہ کیا ہے کہ آپ نے نا اب خاموش رہنا ہے، اب آپ نے میرے اوپر یقین رکھنا ہے، آپ نے تحقیق کی ہے نا، آپ نے میرے ساتھ چل کے دیکھا ہے نا، میں اللہ اور اللہ کے حبیب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بات نہیں نہ کرتا، میں کبھی بھی کسی لایعنی چیز میں آپ کو مبتلا نہیں کرتا، میں نے کبھی آپ سے دنیا طلب نہیں کی نا، کبھی آپ سے دنیا کے معاملات بیان نہیں کیے نا، آپ کو کبھی بھی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کچھ ایسا نہیں نہ کہا۔ جو بھی بات آپ کے ساتھ ہوتی ہے وہ صرف اللہ اور اللہ کے حبیب کی ہوتی ہے۔ میں آپ کو پتہ ہے نا کہ اس منزل کے اوپر میں جو آپ کو لے کے چلتا ہوں تو آپ اس چیز کا اپنے قلبی معاملات سے مشاہدہ کر رہے ہیں نا۔ اب یار خاموشی سے چلو، استقامت سے چلو، مجھ پر یقین رکھو اور پورے یقین کے ساتھ چلتے چلے جاؤ۔ ضرور 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 ہم تمہیں ہر حقیقت تک لے جائیں گے اور تمہیں ہر مشاہدہ سے، ہر معاملات سے تمہارے قلب و باطن کے اوپر ساری چیزیں کھولی جائیں گی۔ کیوں؟ یہ اللہ والوں کا دعویٰ نہیں ہوتا، یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا، جب کوئی بندہ میرے ذکر کے لیے خود کو فارغ کرتا ہے تو میں اس کا قلب غنا سے بھر دیتا ہوں اور اس کی فقر و محتاجی ہر لحاظ سے دور کر دیتا ہوں۔ تو ایسا ہی معاملہ ہے جو پھر کامل یقین کرتا ہے اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے معاملات کے لیے، تو اس کو غنائیت بھی ملتی ہے۔ ہاں، اس کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ دیکھیں، حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت انداز میں یہی چیز سمجھاتے ہیں کہ یہ جو ساری بات کی گئی، یہ جو موسیٰ کی بات کی گئی، یہ جو خضر کی بات کی گئی، یہ جو منزل کی بات کی گئی، یہ جو مچھلی کی بات کی گئی، یہ جو راستے کی بات کی گئی، یہ جو نفس کی بات کی گئی، یہ ساری باتیں جو تم سے کی گئی ہیں نا، اس کو تمہیں میں صرف 2 اشعار کے اندر سمجھاتا ہوں، کیونکہ اب تم نے ساری باتیں سمجھ لی ہیں، اب تم علم والے ہو، تو اب تم ان اشعار کے ذریعے سے حقیقت کو پاؤ گے۔ تیری نگاہ ناز سے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل و غیاب جستجو، عقل و غیاب جستجو، عشق و حضور و اضطراب۔ یہ جو وہ دریا ہے نا، یہ جو علم معرفت اور شریعت کا جو ملنے کا دریا ہے، یہ کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ خاص ہے۔ یہی آپ کی مجلس کا فیضان ہے۔ وہ جو ملتے ہیں اور وہاں پر جو خوبصورت ترین کمال کا معاملہ، جیسے میں نے عرض کیا تھا، جلال جمال اور درمیان میں وہ کمال کی اعلیٰ ترین بلند ترین معاملات وہ کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کا فیضان مبارکہ اور آپ کی نگاہ مبارکہ ہے۔ جب کوئی سالک آپ کی نگاہ کو پا لیتا ہے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ کون دونوں؟ موسیٰ بھی اور خضر بھی، دونوں نے آپ کی نگاہ سے ہی مراد پانی ہے، دونوں اپنی حقیقت کو آپ ہی کی نگاہ سے مراد کے معاملات تک لے کے جائیں گے۔ دونوں ہی عقل، غیاب، جستجو، یہ تینوں انسان کا شعور، نفس اور راستہ ہے۔ عشق و حضور و اضطراب، یہ ساری روح کی کیفیات ہیں، سیدنا خضر علیہ السلام کے معاملات ہیں۔ یعنی کہ آپ کو اس راہ کی حقیقت تبھی میسر آئے گی جب آپ کے قلب کے اندر سے یہ والا حجاب بھی ہٹے گا۔ آپ علم و معاملات ان چیزوں سے نکل کر صرف
اپنی توجہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمت کریں گے، آپ اس جگہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جو جہاں سے کوئی شخص آپ کو حضور کی اس نگاہ کا فیض دے دے، جہاں پر علم شریعت اور علم معرفت آپس میں مل رہے ہوں، اور وہ وہاں سے آپ کو حقیقت کا فیض دے دے، تاکہ آپ کا موسیٰ اور خضر آپس میں مل جائیں، اور موسیٰ خضر سے اور خضر موسیٰ سے مل کر وہ حقیقت کے معاملات آشکار ہو جائیں، اور آپ کے باطن میں سے حقیقتیں کھل جائیں، حقیقت آپ کے اوپر کھل جائے، آپ کی ذات کے اوپر معاملات جو ہیں وہ آشکار ہو جائیں۔ تو آج کا ہمارا جو سارے کا سارا موضوع تھا وہ بہت ہی خوبصورت ترین موضوع تھا، اور اس موضوع کے اندر ہم نے جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی بھی معاملے کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کرنا، نہ اپنے علم پر، نہ اپنے عمل پر، کسی بھی معاملے پر۔ جب آپ کی ذات کا پورا بھروسہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، تو پھر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ انتظام فرماتا ہے کہ آپ دیکھیں، آپ نے کبھی کسی لمحے میں ضرور اللہ سے اللہ کی ذات کو طلب کیا ہوگا۔ آپ ذرا خود کبھی اپنی ذات میں اتریے، کبھی تو آپ کی جستجو رہی ہوگی اللہ۔ تو اللہ نے آج آپ کے لیے اس علم کا، اس راہبری کا بندوبست کیا، تو تبھی آپ آج ان معاملات کے اندر اس وقت بیٹھے ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ نے جستجو نہ کی ہو۔ تو یہی ہے علم شریعت اور علم حقیقت کے معاملات کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے اپنی حقیقت کی طرف قدم بڑھانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان معاملات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے ان معاملات میں آسانی فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ماشاءاللہ۔ تو آج جو ہے وہ نعت رسول مقبول کے لیے آرزو فاروقی صاحبہ یا کوئی الفت صاحبہ موجود نہیں ہے آج ہمارے ساتھ؟ اگر ہیں تو ذرا ہینڈ ریز کیجئے۔ چلیں ماشاءاللہ، آج اقرا فاروقی صاحبہ کو ہم دعوت پیش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گر بسانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ غیر میں چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جہاں لٹانے کو جی چاہتا ہے۔
شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بسانے کو جی چاہتا ہے جہاں بھی محبت کی آواز گونجی کہاں حنزلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے وہ ننھا سا سنگر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بسانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے ماشاء اللہ بہت خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتیں دی جی ماشاء اللہ فرحین موجود ہیں فرحین ہینڈ ریز کیجیے ماشاء اللہ فرحین آپ نے 5 منٹ کے بعد پھر ذکر کے معاملات بتانے ہیں آواز میری ٹھیک آ رہی ہے آپ تک السلام علیکم جی استاد محترم آواز ٹھیک آ رہی ہے اچھا جی ہمارے درمیان کوئی ایسے احباب موجود تو نہیں جن کو ابھی تک ذکر کا طریقہ کار معلوم نہ ہو
فرحین ذرا اپنا بھیجیے، وہ پھر بھیجیے نا۔ جی ماشاءاللہ، آپ کو نا اسکرین کے اوپر جو ہے وہ ایک تصویر نظر آ رہی ہے، آپ اس تصویر کو ذرا غور و تدبر سے دیکھیے۔ اس تصویر کے اندر آپ کو ایک وجود ظاہری نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو ذکر کا طریقہ کار سمجھایا گیا ہے کہ کیسے ہم ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ ہم ایک آرام دہ نشست کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ہم نے ناک سے سانس لینی ہے اور ناک سے ہی سانس کو چھوڑنا ہے، اور اسی انداز میں پھر ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے کہ ناک سے جب ہم سانس لیں گے تو ہم اس کو اپنی ناف سے اٹھائیں گے اور ماتھے کے درمیان تک لائیں گے، ناف سے کھینچیں گے سانس کو اور ماتھے کے درمیان تک لائیں گے، اور ہم تصور یہ کریں گے کہ یہ ہم سانس نہیں کھینچ رہے، یہ ہم سانس نہیں لے رہے، بلکہ ہم لفظ اللہ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے تصور کرنا ہے کہ ہم نے لفظ اللہ ادا کیا۔ جب سانس کھینچ لیا تو اس کو ماتھے کے وسط پر لا کر پھر ہم نے سانس کو چھوڑنا ہے اور اس کو ہم نے ٹکرانا ہے۔ یہ جو آپ کو یلو کلر کا ڈاٹ نظر آ رہا ہے، اس مقام کے اوپر، یہ مقام آپ کے بائیں سمت پستان سے 2 انگلیاں نیچے اور تقریباً 3 انگلیاں آپ کے بائیں طرف پہلو والی سائڈ کے اوپر یہ مقام ہوتا ہے، اور اس مقام کو لطیفہ قلب کہا جاتا ہے۔ اس مقام کے اوپر آپ نے اپنی سانس کو ٹکرانا ہوتا ہے۔ سانس لیا تو آپ نے تصور میں یہ سوچنا ہے کہ میں یہ لفظ اللہ ادا کر رہا ہوں، اور جب سانس چھوڑیں گے ناک سے تو آپ نے تصور یہ کرنا ہے کہ میں لفظ ہو ادا کر رہا ہوں، اللہ ہو۔ اب میں یہ سانس لیتا ہوں، تصور کرتا ہوں اللہ، چھوڑتا ہوں ہو۔ اس طرح سے آپ نے ذکر کو کرنا ہے، اور آپ نے اس ذکر کو کرنے سے پہلے یہ تصور باندھنا ہے کہ ہم آپ کے سامنے ہیں۔ میرا تصور باندھیے گا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بے شک شکل کا تصور نہ کریں، آپ یہی سمجھیں کہ ایک شخص ہے، وہ سفید لباس میں بڑی بزرگی حالت کے اندر وہ بیٹھا ہے، اور اس کے قلب میں سے سفید روشنی ٹھاٹھے مارتا ہوا نور کا سمندر آپ کے قلب کے اندر آ رہا ہے۔ آپ یقین جانیں یہ بہت بڑا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ صرف اسی بات کی ہی انسان قیمت ادا نہیں کر سکتا جو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل انسان سمیٹتا ہے، کہ آپ کی روح سے روح کو ٹکرا دیا جاتا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے سب کچھ آپ پہ لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو بڑے احسن انداز میں کرنے کی کوشش کیجیے، یہ بڑا خاص معاملہ ہے۔ جی سمجھ آ گئی سب کو؟ ابھی آپ ہماری محفل میں آپ ہمارا تصور کریں۔ یہی نفس کا ایک بہت بڑا حجاب ہوتا ہے، وہ ہر چیز جو ہے نا آپ کو پھر بہت سارے معاملات اللہ پاک آسانی فرمائے انشاءاللہ۔ جی فرحین 5 منٹ کا وقت لگائیے۔ جی ماشاءاللہ سے تصور باندھیے، آنکھیں بند کیجیے، ارد گرد کے ہر خیال، ہر تصور سے نکل آئیے، پورے ذہن سے ہر بات کو مٹا دیجیے۔ ابھی صرف اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑ دیجیے،
अपने शऊर को अल्लाह की जात के साथ जोड़ दीजिए। अल्लाहुम्मा अंता मकसूदी, अल्लाह मेरा मकसद है, व रजा का मतलूबी, और उसकी रजा मुझे मतलूब है, मैं इसीलिए ये अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, और तमाम बरकत फजल नूर करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक से। शुरू फरमाइए। माशाअल्लाह। जिक्र को रोक दीजिए, जिक्र को थोड़ा महसूस करने की कोशिश कीजिए। माशाअल्लाह।
जी माशाल्लाह। अब जरा सांस को रोकिए, सांस को रोक दीजिए और अपनी सांस के जरिया से लतीफ़ा कल्ब के मकाम पर अपनी सांस को जमा कीजिए और सांस को रोक कर अपने जिक्र को लतीफ़ा कल्ब पर महसूस करने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सांस रोक लीजिए। हू अल्लाह, हू अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अपने नब्ज के ऊपर आपका हाथ और आपका बाजू, जिस मकाम पर आपका ये बायां हाथ और बाजू आपस में जुड़ रहे हैं, वहां पर महसूस कीजिए। आपको आपकी नब्ज के मामलात मिलेंगे। उस नब्ज पे हाथ रखिए और अपनी नब्ज को अपने कल्ब वाले मकाम के ऊपर अल्लाह अल्लाह में तब्दील कीजिए। माशाअल्लाह। ढूंढिए अपनी नब्ज, आपको ये अंगूठे के साथ ही माशाल्लाह मिल जाएगी। यहाँ पर अंगूठा जुड़ रहा है आपके हाथ के साथ। उसी जगह पर आप रगों के ऊपर हाथ रखेंगे तो आपको वहां पर आपकी नब्ज मिल जाएगी। आंखें बंद कीजिए और इसको अल्लाह अल्लाह में लतीफ़ा कल्ब पर महसूस कीजिए।
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی ماشاءاللہ، آپ ذکر روک دیجئے اور اپنی کیفیات سے آگاہ کیجیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ گڈ خزانہ، ماشاءاللہ گڈ، اللہ بہت خوب۔ طاہرہ، کوئی بات نہیں۔ نازیہ، گڈ گڈ۔ احمد، عظمیٰ، گڈ طاہر، گڈ طاہر، زمیرہ، گڈ مورین، گڈ گڈ گڈ، ماشاءاللہ۔ روبی، ماشاءاللہ، روبی نصرت، گڈ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کو برکتیں دے۔ فرحین، ماشاءاللہ، اللہ کو اسلام پیش فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجداری حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نہ دم
ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں اے میرے ماں ہے مبین دفن ہونے کو جائے تو گز زمیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام کوئی حسن عمل پاس میری نہیں کوئی حسن عمل پاس میری نہیں ہنسنا جام قیامت میں مولا کہیں اے شفیع لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام دونوں عالم میں کوئی بھی تم سا نہیں دونوں عالم میں کوئی بھی تم سا نہیں سب حسینوں سے بڑھ کر تمہیں ہو ہنسی خاکی میری رب اولا ہو تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ماشاءاللہ. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن والدلاء الدین وغلبۃ الرجال. اللهم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لا نکونن من الخاسرین. اے اللہ تیرا پاک کلام کی خوبصورت ترین باتیں سبق آموز بات تو نے ہمارے قلب و باطن کا حصہ بنایا. مالک اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ہے. مالک یہ بہت پیاری باتیں ہم نے سیکھی جانی. مالک عمل کی توفیق.
اپنے محبوب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے لیے اس راستے میں آسانی، مالک ہمارے لیے آسانی مالک۔ بہت سارے ہمارے بہن بھائی دعاؤں کے لیے اکثر فرماتے رہتے ہیں مالک ہر ایک کی جائز دلی مراد پوری فرما مالک۔ یہ جو آج ایک ہمارے بھائی نے اپنے والد صاحب کے معاملات کے لیے فرمایا ہے مالک، ان کے معاملات میں آسانی والا کرم فرما، رحم فرما، برکت فرما، کرم فرما، رحمت فرما، برکت فرما۔ تمام اس راہ پہ چلنے والے جو اس محفل میں شامل ہوتے ہیں، جو نہیں شامل ہو سکتے، ان کے ساتھ ہماری وابستگی ہر لحاظ سے کرم نوازی، آسانیاں فرما، اپنی علم و معرفت کے ساتھ جڑنے کی کرم نوازی کی۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، استغفر الله ربي من الذنب واتوب اليه، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔